علم نور ہے معزز طلبہ کرام، آج ہم اساس النحو کا 21واں سبق پڑھیں گے، افعال ناقصہ کا بیان۔ اساس النحو کا 21واں سبق افعال ناقصہ کا جو بیان ہے، افعال ناقصہ 17 ہیں۔ کانا، سارا، ظل، باتا، اصبح، امسا، اضحى، عادا، غدا، راح، ما زال، من فک، ما باریہ، ما فتیہ، ما دام، لیسا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ہی معنی جو ہے نا پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ فقط اسم پر اپنا معنی پورا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ان کو مزید آگے خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے انہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے پیچھے حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے تھے، یہ بھی مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جو حروف مشبہ بالفعل تھے وہ افعال ناقص یعنی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے، جبکہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، یعنی پہلے اصل میں تھا زید قائم، یعنی مبتدا خبر تھے، لیکن جب اس پر کانا داخل ہوا تو اس نے زید کو رفع دے دیا اپنے اسم کو، اور قائم اپنی خبر کو نصب دے دیا۔ اعراب کے علاوہ افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے احکام ہیں، یعنی اگر اس کا اسم جو ہے وہ واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، تثنیہ ہوگی، تثنیہ ہوگا اسم تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اسم جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی، یعنی وہی اگر مذکر ہوگا تو مذکر ہوگی، مؤنث ہوگا تو مؤنث ہوگی خبر، یعنی وہی جو ہم نے پیچھے حروف مشبہ بالفعل کے سبق میں ہم نے اس کو فٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اور اسم اور خبر کے جو مبتدا اور خبر کے جو حکام ہیں وہ ہم نے جملہ اسمیہ کے جو سبق تھا اس کے بیان میں ہم نے بتا دی تھی۔ اب افعال ناقصہ جو 17 ہے ان کا معنی بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا ان کی ایک ایک مثال بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہ ہم جب ان کا معنی پڑھیں گے اور ایک ایک مثال پڑھیں گے نا تو پھر کہیں ہمیں ایسا یعنی جملہ ہے جس پر ہمیں کار نہ لگانا پڑے، یا ان کے علاوہ کوئی افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل ناقص لگانا پڑے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر ہم بلا جھجک لگا سکیں، اور کہیں اگر ہم نے اردو سے عربی بنانی ہے تو وہاں پر بھی ہمارے لیے ٹینشن نہ ہو۔ تو یہ افعال ناقصہ جو ہیں ان میں پہلا ہے کانا، اس کا مطلب ہے تھا، جیسے مثال ہے کان الشجر مثمرا، درخت پھلدار تھا۔ اسی طرح اس کا دوسرا جو فعل ناقص ہے وہ ہے سارا، ہو گیا، جیسے سارا ثوب قصیرا، کپڑا چھوٹا ہو گیا۔ تیسرا ہے ظل، اس کا مطلب ہو گیا بھی ہوتا ہے، یعنی دن کے وقت ہوا، معنی ہے ہو گیا لیکن مطلب ہے دن کے وقت ہوا، جیسے ظل بکر کاتبا، دن کے وقت بکر لکھنے والا ہو گیا۔ ظل، باتا، اصبح، امسا، اضحى، عادا، ان سب کا معنی ہے ہو گیا، لیکن ظل کا معنی ہے دن کے وقت ہوا، باتا کا معنی ہے رات کے وقت ہوا، اصبح کا معنی ہے صبح کے وقت ہوا، امسا کا معنی ہے شام کے وقت ہوا، اضحى کا معنی ہے چاشت کے وقت ہوا، اور اسی طرح عادا اس کا مطلب مطلقاً ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی مثال ہے بات سعید نائما، کہ سعید نے سو کر رات گزاری، یعنی یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ رات کے وقت ہوا۔ اسی طرح اصبح الماء باردا، صبح کو پانی ٹھنڈا ہو گیا، اور اگلی مثال ہے امسا، اس کا مطلب ہے شام کے وقت ہوا، امسا الزہر ذابلا، شام کو پھول مرجھا گیا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے اضحى، چاشت کے وقت ہوا، اضحى الغمام کثیفا، چاشت کے وقت بادل گھنا ہو گیا، اور عادہ کی مثال عاد زید غنیا، زید مالدار ہو گیا۔ ما زالت ما فاتیہ، یعنی ما زال من فک، ما باریہ، ما فاتیہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب یہ استمرار کے لیے آتے ہیں، یعنی کوئی کام مسلسل ہوتا رہا ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ما زال المریض باقیا، مریض مسلسل ہوتا رہا۔ ما داما، یعنی جب تک، جیسے اطیع اباک ما دام حیا، اپنے باپ کی اطاعت کر جب تک زندہ ہے۔ اسی طرح لیسا، اس کا مطلب ہے نہیں ہے، جیسے لیس المیدان فصیحا، کہ جو میدان ہے وہ کشادہ نہیں ہے۔ آگے نوٹ ہے کہ لیسا کی خبر کے ساتھ عموماً با استعمال ہوتا ہے، جیسے لیسا زید بعالم، عموماً یہ ہوتا ہے اس طرح نا، لیسا کی خبر پر با داخل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے زید عالم نہیں ہے۔
سوال نمبر 1 ہے تمرین کا، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں پر افعال ناقصہ لگا کر عمل دیں اور ترجمہ بھی کریں۔ جملہ ہے پہلے جی زید اسیر، اس پر انہوں نے فعل ناقص لگایا ہے کانا، تو ظاہر بات ہے کانا آیا تو اسم کو رفع دیا، خبر کو نصب دیا، کانا زید اسیرن، اس کا مطلب ہے زید قید میں تھا، ہم نے پڑھا کانا کا معنی تھا ہے۔ اسی طرح کے جملہ ابو زید صائمن، کانا ابو زید صائمن، ٹھیک ہے، اس کی خبر جو ہے مرفوع منصوب ہوگی تو ہم نے منصوب کر دی، اس کا مطلب ہو جائے گا کہ زید کا ابو روزہ دار تھا۔ اگلی مثال ہے المریدانی نائمانی، تو کان المریدانی نائمینی، ٹھیک ہے، حالت نسبی تثنیہ کی حالت نسبی آپ کو پتہ ہے کس طرح آتی ہے کہ حالت نسبی جو تثنیہ کی ہوتی ہے وہ یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے اور جری بھی یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، لیکن محل کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اگر پیچھے حروف جارہ میں سے کوئی حرف ہے یا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو پھر اعراب دیں گے تو ہم وہاں پر شمار کریں گے کہ یہ جو ہے نا خبر ہے، یہاں پر ہم یعنی موقع کی مناسبت سے شمار کریں گے کہ بھئی یہ جار اس کی حالت جری بن رہی ہے یا حالت نسبی بن رہی ہے۔ اگر پیچھے ایسا عامل ہوگا کہ جو نصب کا تقاضا کر رہا ہوگا اور آگے تثنیہ کا صیغہ موجود ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت نسبی ہے۔ اگر پیچھے حروف جارہ میں سے کوئی حرف جار ہوگا یا وہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ جو حالت کھڑی ہے نا، کیونکہ نسبی اور جری کی حالت ایک جیسی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ وہاں پر حالت جری ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر ہم محل کے مطابق سمجھیں گے۔ تو کان المریضانی نائمینی، دو مریض سوئے ہوئے تھے۔ آگے ہے ابن زید غنی، کان ابن زید غنی، زید کا جو باپ ہے وہ غنی تھا۔ اسی طرح کان ربک قدیرا، تیرا رب قدرت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے کان العنب ناضجا، ٹھیک ہے، پچھلی مثال پڑھیں گے کان ربک قدیرا، اسی طرح اگلی کان العنب ناضجا کہ انگور جو ہے وہ پکے تھے، یا آپ یوں بھی کہہ لیں، یہاں پر سارا لگا لیں کہ سارا کا معنی بھی ہو گیا ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سار العنب ناضجا کہ انگور جو ہے وہ پکے ہو گئے، ٹھیک ہے، یوں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سارا لگائیں گے تو یہ بنے گا، اگر کان لگائیں گے تو وہ میں نے پہلے ترجمہ کر دیا کہ انگور جو ہے وہ پکے تھے۔ اسی طرح سار الکتاب رخیصا، کتاب جو ہے وہ سستی ہو گئی۔ اور اگلی مثال ہے کان الحاکمون عادلین، کیونکہ جو جمع مذکر سالم کی حالت نسبی یا ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ اس کی پہچان کا بھی طریقہ وہی ہے جو میں نے اوپر بتایا ہے تثنیہ کی مثال میں، تو مثال بنے گی کان الحاکمون عادلین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو حاکم تھے وہ عادل تھے، ٹھیک ہے۔ آگے کانت تلمیذات مجتہدات، کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت جری بھی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں محل کے مطابق کیا درست بنے گا، اگر ہم لگاتے ہیں کانا تو مطلب بنے گا کہ جو یعنی کہ طالبات ہیں وہ محنتی ہیں یا کوشش کرنے والی ہیں، تھیں، ٹھیک ہے، تھیں کا معنی بنے گا۔ اگر ہم کرتے ہیں کہ سارا لگاتے ہیں تو پھر ترجمہ بنے گا سارت تلمیذات مجتہدات، ان کا ترجمہ بنے گا کہ جو طالبات ہیں وہ کوشش کرنے والی ہو گئیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ابو کا مخلصن، اس پر ہم نے داخل کرنا ہے مثال، ہم کانا کو کرتے ہیں کانا ابو کا مخلصن کہ تیرے جو والد تھے وہ مخلص تھے یا تیرا ابو مخلص تھا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر سارا لگائیں تو سارا ابو کا مخلصن کہ تیرے ابو جو ہے وہ مخلص ہو گئے، تو یہ ہم جس طرح بھی لگائیں گے پھر ترجمہ ہم اسی اعتبار سے کریں گے جو بھی فعل ناقص لگائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے نمونے کے مطابق افعال ناقصہ کے جملوں میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی اور افعال ناقصہ کے درست جملے بیان کریں۔ پہلی مثال حل کی ہے کہ باطل میرے مرید متعلمن میں خبر منصوب نہیں ہے، حالانکہ کانا کی افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، اصل بنے گا باطل مرید متعلمن۔ اگلی مثال ہے عاد امر فقیرین، تو اس میں غلطی ہے کہ اسم اور خبر میں مطابقت نہیں ہے،
اسم جو ہے وہ مفرد ہے امرن اور خبر تثنیہ تو آنا چاہیے آدا امرن فقیرن۔ اگلی مثال اصبح حامد مسرورن، تو یہاں پر خبر منصوب نہیں ہے، اصل آنی چاہیے اصبح حامد مسرورن۔ اگلی مثال ہے کان القمیصان قصیران، اس مثال میں خبر جو ہے وہ منصوب نہیں ہے، آنا چاہیے تھا کان القمیصان قصیرین حالت نصبی میں۔ اگلی مثال ہے صار الفقیر غنی، اس مثال میں بھی خبر منصوب نہیں ہے، مثال آنی چاہیے تھی صار الفقیر غنی۔ اگلی مثال ہے کان السارقین محبوسین، اس مثال میں غلطی یہ ہے کہ جو اسم ہے وہ مرفوع نہیں ہے، آنا چاہیے تھا کان السارقون محبوسین۔ سوال نمبر 3 ہے اردو سے عربی بنائیں، تو پہلی مثال ہے درخت پھلدار ہو گیا، صار الشجر مثمرا، لڑکا بیٹھنے والا ہے، تب اس پہ ہے کے ترجمے کے لیے کانا لگ جائے گا، وہ لگ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے اوپر ایک مثال کا ہم نے پیچھے کانا لگایا کانا ربو کا قدیرہ، تو اب کان الولد قائما، اسی طرح خالد بہادر ہو گیا تو اب ہو گیا کا ترجمہ سارا خالد شجاعا، اس طرح کافر مسلمان ہو گئے تو سار الکافرون مسلمین، ٹھیک ہے کافر ہوگا مسلمان۔ عالم مسافر ہے تو کان العالم مسافرا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کیونکہ افعال ناقصہ کے بیان میں یہ اردو سے عربی والا آیا ہے بنانے کا، تو ہم نے اس اعتبار سے بنائی ہے، وگرنہ عالم مسافر ہے کا ترجمہ العالم مسافرن بھی اگر ہم عربی بنائیں تو بن جائے گا، لیکن چونکہ یہ افعال ناقصہ کے سبق جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے بیان میں سوال نمبر 3 ہے، تو ہم نے اسی کے مطابق پھر حل کیا۔ 22واں سبق اساس النحو کا ہے ما ولا مشابہ بلیس کا بیان، ٹھیک ہے۔ ما ولا مشابہ بلیس، وہ ما اور لا جو نفی کا معنی دینے اور مبتدا و خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مشابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے اور مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، تو اس طرح ما اور لا بھی نفی کا معنی دیتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ما یا لا کا اسم اور خبر کو ما یا لا کی خبر کہتے ہیں، جیسے ما زید جاہلا لا ابنۃ قائمۃ، اس مثال میں ما زید جاہلا میں زید جو ہے اسم ہے، ما کا اور جاہلا خبر ہے، اسی طرح ابنۃ اسم ہے اور قائمۃ خبر ہے، ترجمہ ہے کہ زید جاہل نہیں ہے اور لڑکی کھڑی ہوئی نہیں ہے۔ اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اعراب کے علاوہ ما اور لا کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں، تو یہ بھی یہاں پر وہی بات ہے کہ کانا میں بھی وہی تھی، ٹھیک ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں بھی وہی تھی کہ صرف اعراب کا فرق ہے، باقی سارا کچھ وہی ہے، لیکن یہاں پر اس کا بھی اعراب اسی طرح ہی آئے گا جس طرح افعال ناقصہ کا ہم نے پڑھا ہے کہ ان کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا، خبر ان کی منصوب ہوگی۔ نیچے نوٹ لکھا ہے کہ لا صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے جبکہ ما نکرہ و معرفت دونوں میں عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا صرف و صرف نکرہ پر آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تمرین کا سوال نمبر 1 ہے کہ نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں پر ما اور لا لگا کر عمل دیں اور ترجمہ بھی کریں۔ پہلا جملہ المسجد کبیر، تو ما لگایا مل مسجد کبیرن، مسجد بڑی نہیں ہے۔ معرفہ ہے الرجال، تو ما لگائیں گی مر رجال ذاہبین، حالت اس کی نسبی جمع مذکر سالم کی، جو ہے نا آدمی نہیں گئے۔ مل بستان وسیعن، جو بستان ہے یعنی باغ ہے وہ کشادہ ہے۔ ما ہما مجنونانی، وہ دونوں مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ ما ہم یہاں پر ما ہما مجنونانی کی بجائے مجنون نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے ما ہوا عالم من کبیرن، کہ وہ بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ما کا جو اسم ہے ہوا بن جائے گا اور عالمن کبیرن یہ موصوف صفت مل کر اس کی خبر بن جائے گی۔ مل غرفۃ فصیحۃً، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، تو یہ اس طرح ہم نے اس کی سوال نمبر 1 تمرین کا حل کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نمونے کے مطابق ما اور لا مشابہ بلیسا کے جملوں میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور ما ولا مشابہ بلیسا کے درست جملے بیان کریں۔ تو پہلی غلطی ہے کہ ما خالد طبیب میں خبر منصوب نہیں ہے، اصل آنا چاہیے تھا ما خالد طبیبا۔ لا شجران مثمر، اس مثال میں غلطی ہے کہ اسم اور خبر میں مطابقت نہیں ہے، اسم جو ہے وہ تثنیہ ہے تو خبر بھی مثمرین آنی چاہیے تھی حالت نصبی میں۔ لا شجران مثمرین۔ آگے ہے ما عثمان ابو کا، درست ہے ما عثمان ابا کا، خبر جو ہے وہ منصوب نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔
لا ابنۃ عالمۃ، لا ابنۃ عالمۃ خبر منصوب نہیں ہے۔ لا رجلان قائمن اسم اور خبر میں مطابقت نہیں، آنا چاہیے تھا لا رجلان قائمین، درستی ہے۔ اسی طرح مل کافرون ناجحون، یہاں پر بھی اسم اور خبر میں مطابقت نہیں ہے، یہاں آنا چاہیے تھا کہ کیوں، یہاں غلطی کیا ہے کہ جو خبر ہے وہ منصوب نہیں ہے، آنا چاہیے تھا مل کافرون ناجحین۔ اگلی مثال ہے ما فاطمۃ جالسن، یہاں پر اسم اور خبر میں مطابقت نہیں ہے کہ اسم مؤنث ہے اور خبر مذکر ہے، آنا چاہیے تھا ما فاطمۃ جالسۃن، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال مل مسلمون خاسرون، غلطی یہ ہے کہ خبر منصوب نہیں ہے، آنا چاہیے تھا مل مسلمون خاسرین۔ اگلی مثال ہے ما رجلان کاذبان، اس مثال میں بھی یہی ہے کہ خبر منصوب نہیں ہے، آنا چاہیے تھا ما رجلان کاذبین، ٹھیک ہے، یہ غلطی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اردو سے عربی بنائیں کہ مسلمان جھوٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ مثال بنانی مل مسلمون کاذبین، مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ مل کافرون صادقین، کافر سچے نہیں ہیں۔ قیامت دور نہیں ہے۔ مساعۃ بعیدن، قیامت دور نہیں ہے۔ اور اسی طرح مساعۃ بعیدتن، ٹھیک ہے۔ زید شاعر نہیں ہے، ما زید شاعرن، زید عالم نہیں ہے، ما زید عالمن۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 22 جو ہے اساس النحو کا، یہ بھی مکمل ہوا۔